اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقے کی رہنمائی کر دے اور تمہاری توبہ قبول فرما لے، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر توجہ فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم درست راستے سے بالکل ہی دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ آپسی رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نیز اپنا خون نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے تعلق سے حرام و حلال کے جو احکامات بتائے گئے ہیں تم انہیں بوجھ نہ سمجھو، اس لیے کہ تم سے پہلے اللہ کے نیک اور صالح بندے جو گزرے ہیں وہ انہی اصول پر اپنی زندگی بسر کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے وہ اخلاق اور قانون کے دائرے میں نہیں رہنا چاہتا ہے، بلکہ وہ انسانی تمام حدوں کو توڑ کر وہ آزاد ہی رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ شریعت کے قوانین کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے قوانین میں انسان کی فطری کمزوریوں کی بھرپور رعایت رکھی گئی ہے، اسی لیے نکاح کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ناحق طریقہ ایک جامع لفظ ہے جس میں کسب معاش کی وہ تمام صورتیں آ گئی جن کو قرآن و حدیث کے اندر منع فرمایا گیا ہے، اور فقہائے کرام نے تفصیل سے اسے مرتب بھی فرمایا ہے۔ تجارت کے علاوہ لین دین کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جیسے عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث وغیرہ، لیکن تبادلہ مال کی بنیادی اور ہر وقت پیش آنے والی صورت تجارت اور خرید و فروخت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت میں دونوں فریق کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا کسی فریق کو مجبور کر کے معاملہ طے کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے خرید و فروخت اور تمام مالی معاملات میں ایجاب و قبول کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے فریقین کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے، اور جبر و اکراہ کے ساتھ ہونے والی خرید و فروخت کو نامعتبر قرار دیا ہے۔ لا تقتلوا کے اندر دو حکم داخل ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ اپنے لوگوں کا قتل کرنا گویا اپنا قتل کرنا ہے، اور دوسرا حکم خودکشی ہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام اور شدید گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔